اگر آپ دنیا کے ظالم ترین انسان بھی ہوں تو کوئی قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر کے اس کے صدر کو اس کے صدارتی محل سے اس کی بیوی سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسے امریکہ لے گئے، جہاں اسے فوجداری مقدمات میں امریکن عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ کا الزام ہے کہ ہمارے ملک میں جو منشیات سمگل ہوتی ہیں وہ وینزویلا سے آتی ہیں اور اس کی سرپرستی وینزویلا کے صدر کرتے تھے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، جس کے اوپر امریکہ کی کافی عرصے سے نظر تھی۔ امریکہ بس ایک بہانے کی تلاش میں تھا۔ اس نے اب حملہ کر دیا ہے اور کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کہ وینزویلا کے ذخائر پر اب امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ اپنی تیل کمپنیوں کو تیل نکالنے کا وہاں پہ پرمٹ جاری کرے گا اور وینزویلا کی حکومت بھی وہ خود چلائے گا۔ تو دنیا ہمیشہ طاقتور کے سامنے سرنڈر کرتی آئی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے تو امریکن پریزیڈنٹ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا تھا، وہ بھی امن کے نوبل انعام کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو، صدر کو اس کے ملک سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کسی دنیا کے کوئی قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو اس معاملے میں اقوام متحدہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شدید تشویش کا اظہار ہے۔ تو یہ الفاظ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو بکریاں چرانے والا بھی یہی کہے گا کہ ہمیں شدید تشویش ہے۔ چین نے بھی یہی کیا، روس نے بھی یہی کیا۔ تو دنیا ہمیشہ طاقتور کے سامنے سرنڈر کرتی آئی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس وقت امریکہ دنیا کا طاقتور ملک ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو ملک طاقتور ہیں جیسے چائنا ہو گیا یا روس ہو گیا، تو امریکہ ان کو چال بازیوں میں تو پھنسا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔